السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گریجویٹ ایڈوکیٹرز۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے حیدر علی آتش کی غزلوں کی تشریح۔ کوئی اس میں شک نہیں، ان کے ہم نوٹ کو بھی پڑھیں گے اور ان کی اس غزل کے جو سوالات و جوابات ہوں گے ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا شعر رہا: دھن پر ہیں ان کے گھماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ اب اس کی تشریح دیکھیے۔ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے اور یہ شعر ہماری درسی کتاب بہارستان اردو کی 10ویں کتاب کے حصہ نظم میں شامل ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب آپ مجھ سے گفتگو کرتے ہو اور مجھے بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کرو گے، مگر افسوس ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا مزاج گفتگو کے درمیان ایسا سخت ہو جاتا ہے اور آپ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جس سے میرا نازک دل دکھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک بات میں یہاں پر کہہ دوں، اگر آپ یہ یہاں سے نہیں بھی لکھیں گے، بہارستانی اردو 10ویں کی کتاب کے حصے نظم میں شامل ہے، اگر آپ کو مشکل ہو رہا ہے یہ بات، تو آپ اتنا لکھ سکتے ہیں یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے، اور آگے سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کیا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلو شروع کرتے ہیں، اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کی آسانی کی طرف جائیں گے، یعنی کہ مشکل الفاظ کو ہم نے آسان الفاظ میں تبدیل کیا ہے۔ چمن کس سے کہتے ہیں؟ باغ سے۔ گل یہاں پر گلاب سے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ شعر آتش کی ایک خوبصورت غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا احاطہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کبھی ایک ہی ڈگر پر قائم نہیں رہتی، یہ دور بلند بالا آسماں پر کبھی چاند کی چاندنی، کبھی گھن گھور گٹھائیں یا گنگور اس سے کہیں گھنگور گٹھائیں۔ ٹھیک ہے، گھنگور نہیں ہے، یہ گھنگور گٹھائیں ہے۔ کبھی سورج کی تیز کرنیں، کبھی خزاں کی دھیمی شعاعیں۔ اس طرح زمین پر کبھی گلستان میں گل و بلبل کا ملن، کبھی خزاں کا چمن کو ویراں کرنے کا سماں۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں غم و خوشی، امیری غریبی، یہی زندگی کے دو بول ہیں۔ ایک اور شعر ہے: نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ بہت بہتر شعر ہے۔ ٹھیک ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ پہلے مشکل الفاظ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، معنی دیکھتے ہیں۔ گورے کس سے کہتے ہیں؟ قبر سے۔ سکندر کہتے ہیں ایک عظیم بادشاہ کا نام، یہ نادشاہ نہیں ہے، یہاں پر بادشاہ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، دارا کس سے کہتے ہیں؟ ایک بادشاہ جس کا نام دارا شکو تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ٹھیک ہے، نامی شہرت۔ اب اس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ یہ شعر آتش کی ایک غزل کا ہے۔ اس شعر میں شاعر دنیا کی تلخ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، سدا رہنے کی جگہ یا ٹھکانہ نہیں، یہاں ہر چیز کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ کتنے پیغمبر و عام لوگ یہاں آئے، سب کے سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ یہاں تک دنیا کے دو عظیم بادشاہ یعنی سکندر اور دارا شکوہ، اب ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہ رہے۔
ایک اور شعر ہے، ٹھیک ہے، دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے ہیں مکاں کیسے کیسے۔ اب پہلے مشکل الفاظ کی ہم میننگ دیکھتے ہیں۔ دیدہ کس سے کہتے ہیں؟ نظر، آنکھ۔ اہل عام کہتے ہیں دنیا کے لوگ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح، یہ شعر آتش کی ایک غزل سے لیا گیا ہے یا نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں آتش اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہاں دنیا میں ہر جاندار کو اپنا اپنا آشیانہ ہوتا ہے، جہاں پر وہ اپنی اپنی زندگیوں کے دن گزار لیتے ہیں، مگر اے میرے محبوب تیری شان کچھ الگ ہے، کچھ کیونکہ آپ کا ٹھکانہ و مقام اور مکان اہل دنیا کے دلوں و دماغوں میں ہے، یعنی آپ کے رہنے کی جگہ سب سے ہٹ کر اور نرالی ہے۔ ایک اور شعر ہے، غم و غصہ رنج و خرمہ ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ غم و غصہ رنج و اندوہ و خرمہ ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ اب مشکل الفاظ کے معنی ہیں، یہاں پر معنوں کی اکثر غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں معنی اس طرح سے ہیں، ٹھیک ہے، معنی اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ رنج، غم، الم، پریشانی۔ اندوا کس سے کہتے ہیں؟ غم سے کہتے ہیں۔ حرمہ کس سے کہتے ہیں؟ مایوسی، نا امیدی سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح، یہ شعر آتش کی ایک غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی بد نصیبی کو کوستے ہوئے فرماتے ہیں کہ خوشیاں میرے آنگن میں کبھی بھول کر بھی نہیں آتی، وہ جیسے مجھ سے صدا کے لیے روٹھ گئی ہیں، مگر اس کے برعکس غم، پریشانیاں، مصیبتیں میری پرچھائیاں بن گئی ہیں، کبھی ہم سے دور ہی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ غم و الم میری زندگی کے ایسے مہمان و مہربان بن گئے جن کی بدولت میں اپنی زندگی کے 4 دن گزار لیتا ہوں۔ اب کوشچن ہے ہمارے پاس، سوال ہے ہمارے پاس، اس غزل میں اس شعر کی نشاندہی کیجیے جس میں انسان کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ اب جواب اس میں آپ کو معلوم ہی ہے کیا ہوگا، کوئی شعر ہوگا، وہ شعر یہ ہے۔ وہ شعر کون سا ہے؟ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، یہاں پر غزل غلط ہو چکے ہیں، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اچھا، شاعر نے غم و غصہ، رنج و اندوہ کو اپنے مہربانوں میں کیوں شمار کیا ہے؟ جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان یہ دھن و دولت، ٹھیک ہے، پراپرٹی اور فائنانشیل کنڈیشن جو ہوتی ہے اسی سے کہتے ہیں دھن و دولت، ٹھیک ہے، مال و اسباب، زر و زمین کے سہارے زندگی گزارتا ہے، اسی طرح شاعر کے لیے یہ کام غم و غصہ، رنج و واند وہ انجام دیتے ہیں، اس لیے شاعر نے ان کو اپنے مہربان شمار کیا ہے۔ ایک اور سوال ہے، آتش کی حالات زندگی اور شاعری یعنی غزل گوئی پر ایک نوٹ لکھیے۔ پہلے حالات زندگی ہے اور اس کے بعد ہم غزل گوئی پر نوٹ پڑھیں گے۔ حالات زندگی، خواجہ حیدر علی آتش کا اصلی نام حیدر علی تھا اور آتش تخلص تھا۔ آپ کے والد صاحب کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ آپ کی پیدائش فیض آباد میں 1777 میں ہوئی۔ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی بنا پر آپ کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ آپ کا مزاج فقیرانہ تھا
اور یہ فقیرانہ انداز عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی گیا۔ ان کی زندگی تنگ دستی میں گزر گئی، مگر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ خدا کی مرضی پر راضی رہے۔ آخری عمر میں بیوی کی وفات کے بعد آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی، جس کی وجہ سے اپنی تمام تر زندگی اپنے ہی گھر میں سمٹ کر رہ گئی۔ البتہ شاگردوں کا آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ آخر کار 70 سال کی عمر کے اپنے خالق حقیقی سے 1847 یا 47 عیسوی میں لکھنؤ کی سرزمین میں جا کے ملے۔ اب ادبی خدمات ہے، یعنی ان کی غزل کے بارے میں۔ آتش کے مزاج میں جو قلندرانہ شان تھی وہ ان کی شاعری میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ بنیادی طور پر صرف غزل کے شاعر تھے۔ آپ نے صرف صنف غزل میں ہی طبع آزمائی کی اور اپنی شیریں زبان سے غزل کو زندہ جاوید بنا دیا۔ ان کے کلیات میں سوائے غزلوں کے کسی دوسرے صنف کا نشان نہیں ہے۔ آپ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ کہہ دیتے تھے۔ اچھا، اس شعر کی تشریح کیجیے یا شعر کی تشریح کریں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کی تشریح کر دی ہے، چلو پھر کر لیتے ہیں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اس کی تشریح ہم نے کر دی ہے، مہربانی کریں آپ تشریح ہم نے اس کی کر دی اور وہاں سے آپ تشریح کو پلیز جا کے سرچ کر لیں، ٹھیک ہے۔ واپس جائیں ویڈیو میں اور وہاں پر تشریح لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یا کہ اگر یہاں سے بھی دیکھ لیں گے تو کوئی خرچ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ہم مشکل الفاظ کے ہم آسان میننگز نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ گھورے کس سے کہتے ہیں؟ قبر سے۔ سکندر کس سے کہتے ہیں؟ ایک عظیم بادشاہ کا نام، ٹھیک ہے۔ دارا کس سے کہتے ہیں؟ ایک بادشاہ جس کا نام دارا شکو تھا۔ اور نامی کس سے کہتے ہیں؟ شہرت سے۔ اگر آپ اس سے پہلے بھی جا کے دیکھیں گے تو کوئی فکر نہیں ہے، اب بھی اگر اس کی تشریح دیکھیں گے تو کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی اس سے ہم نے کی ہوئی ہے تو آپ کو اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے۔ یو آر دا اونر آف دا چوائس۔ یہ شعر آتش کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر دنیا کی تلخ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، سدا رہنے کا ٹھکانہ نہیں، یہاں ہر ایک چیز کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ کتنے خاص و عام لوگ اس دنیا میں آئے اور سب وصال پا کے چلے گئے، یہاں تک دنیا کے دو عظیم بادشاہ یعنی سکندر اور دارا شکوہ کی قبروں کے نشان بھی باقی نہ رہے۔ تو اس طرح سے جو حیدر علی آتش صاحب کی غزل تھی اس کی تشریح بھی ہو گئی اور اس کے جو سوالات و جوابات تھے وہ بھی ہو گئے، اور ان کے حالات زندگی پر نوٹ اور ادبی خدمات پر نوٹ بھی یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔